السلام علیکم محترم ناظرین، میں آج آپ حضرات کو شب معراج کی حقیقت اور اس میں ہونے والی بدعات و خرافات کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں آج آپ حضرات کے سامنے واقعہ معراج کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں اور اس کے اندر جو بدعات چل رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، من المسجد الحرام، کہاں سے؟ مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، کہاں تک؟ مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے۔ کیوں لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے اندر ہی واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرایا، اور یہ تمام کا تمام سفر ایک ہی رات کے اندر ہوا، اور یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کے ساتھ ہوا، کسی خواب کی شکل کے اندر نہیں ہوا۔ علماء کی اصطلاح میں مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے سیاحت کو معراج کہتے ہیں، لیکن بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعے کو، یعنی کہ جو بیت المقدس تک کا سفر ہے مسجد حرام سے، اور پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے، دونوں کو یا تو اسراء کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں یا معراج کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ خیر، جو معراج کی حدیثیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، وہاں کی کچھ نشانیاں اور کچھ آیتیں دکھائی، 30 صحابہ سے بھی زیادہ سے یہ حدیثیں منقول ہیں، جن میں معراج و اسراء کے واقعات کسی کے اندر تفصیل کے ساتھ اور کسی کے اندر بغیر تفصیل سے ذکر کیے ہوئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اور بجسد ہی اپنے جسم شریف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو سفر کروایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا جو سفر کروایا ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر ہوا، بعض نے رجب کا مہینہ کا کیا ہے، اور بعض نے اور بہت زیادہ کیا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنی بھی عبادات سر انجام دینے کا حکم دیا ہے،
ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مرتبے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ ایک جو مکان کے بدلنے کے ساتھ مکان کے بدلنے کے ساتھ مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، دوسری جو زمانے کے بدلنے سے مرتبے کے اعتبار سے بدلتی ہے، یعنی کہ ایک مکان کے بدلنے سے اس عبادت کا مرتبہ بدل جاتا ہے، اور دوسری وہ عبادت ہے کہ عبادت تو وہی ہے لیکن زمانے کے بدلنے کی وجہ سے اس عبادت کا مرتبہ بھی بدل جاتا ہے۔ دونوں باتیں مثال سے سمجھائیں گے۔ پہلی بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں اکیلے نماز ادا کرنا ایک نماز کے برابر اجر رکھتا ہے، یعنی بندہ اگر مسجد کے اندر نہ جائے بلکہ گھر کے اندر نماز پڑھے تو اس کو نماز کا جو اجر ملے گا وہ ایک ہی نماز کا ملے گا، اور محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور پھر محلے کی مسجد کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص جامع مسجد میں نماز ادا کرے اس کو 500 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہتے ہیں جہاں یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہوا ہے، اس مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ نماز ادا کرے تو 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا ہوا کہ ایک شخص ہے وہ اگر 2 رکعت نماز اپنے گھر کے اندر پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا اجر مل رہا ہے، اگر اسی نماز کو وہ محلے کی مسجد کے اندر پڑھے تو اس کو 25 تک پہنچ جاتا ہے، جامع مسجد کے اندر ادا کرے تو اس کا اجر بڑھا کر کے 500 نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی کے اندر 50,000، مسجد حرم کے اندر 1,00,000، اور مسجد حرام کے مسجد نبوی کے اندر بھی 50,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوا ہے تو وہی 2 رکعت نفل نماز ہے، لیکن اس کے اندر جگہ بدل گئی، ایک مکان بدل گیا۔ پہلے مکان اس کا گھر تھا تو وہاں اس کو کیا ہوا کہ ایک ہی نماز کا اجر ملا، جب یہ مکان بدل کے مسجد کے اندر گیا تو 25 کا ہو گیا، وہاں سے جامع مسجد کے اندر 50 کا ہو گیا، پھر مسجد اقصی کے اندر اگر گیا تو وہاں 50,000 کا، اسی طرح 1,00,000 تک کا اس کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی کون سی ہے کہ مکان کے بدلنے سے عبادت کا مرتبہ بدل جاتا ہے۔ دوسری قسم کہ جہاں کیا زمانے کے بدلنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ عبادت کا مرتبہ بدل جاتا ہے۔ ایک شخص کسی بھی عام دن میں روزہ رکھے تو اسے ایک روزے کا اجر ملے گا، لیکن رمضان کا ایک روزہ اتنا اجر رکھتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھنے کا اتنا اجر نہیں بن سکتا۔ غیر رمضان اور رمضان کے روزہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دوسرے ایام ہیں کہ جن میں روزے کا اجر بدلتا جاتا ہے۔ مثلا حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 9ویں ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کے اجر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ 9ویں ذی الحجہ یعنی کہ عید سے پہلے کے دن، اس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ موجودہ گزرنے والے سال اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ بھی 1 سال گزشتہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی نفل عمل کے بارے میں دیکھیں کہ عام دنوں میں اس کا ایک ہی اجر ہے، لیکن یہی عمل رمضان المبارک میں فرائض کے برابر حصول اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تو روزوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے نفل نماز پڑھتا ہے تو غیر رمضان اور رمضان کے اندر اس کا کیا ہو جاتا ہے اجر بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر رمضان کے اندر تہجد کی نماز ادا کرے اور نماز کے اندر رمضان کے اندر تہجد کی نماز ادا کرے
تو دونوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ تو ان دو مثالوں سے یہ واضح ہو گیا کہ زمانے کے بدلنے سے اللہ کے ہاں عبادت کا رتبہ بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ ایک بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مختلف زمانوں میں جن میں عبادات سے متعلق اجر و ثواب کی زیادتی بدلائی گئی ہے کہ اس کے اندر تم عبادت کرو گے یا اس جگہ کے اندر تم عبادت کرو گے تو تمہارے اجر کے اندر زیادتی کر دی جائے گی۔ لیکن جو یہ زیادتی ہے تو یہ ہر انسان اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ سب کے سب کس کے منزل من اللہ ہیں۔ ان کے اجر و ثواب کی زیادتی کی خبر بذریعہ وحی بزبان نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہے۔ انسان خود اپنی چاہت سے یا اپنی سوچ سے یا اپنے دماغ سے کسی خاص دن میں یا کسی خاص عبادت کا الگ سے کوئی اجر مقرر نہیں کر سکتا، نہ کسی دن کے اندر نہ کسی جگہ کے اندر کہ ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے تو اس کا اجر بڑھ جائے گا یا فلاں دن کے اندر اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سال کے خاص مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا بھی ہے کہ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کا اشہر حرم میں سے ہونا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، صحیح بخاری اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے کس کے ہیں؟ کہ حرمت والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ شوال کا ہے، دوسرا مہینہ ذی القعدہ کا ہے، تیسرا مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور چوتھا مہینہ ان میں سے رجب المرجب کا ہے۔ کہ یہ 4 جو مہینے ہیں ملت ابراہیمی سے ہی ادب و احترام کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کی حرمت کو برقرار رکھا اور مشرکین عرب نے جو اس میں تحریف کی تھی اس کی نفی فرما دی۔ انما النسیء زیادہ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، قرآن پاک کے 10ویں پارے کے اندر ہے کہ اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے؟ جو حرمت والے مہینے تھے اس کے اندر قتل و قتال بالکل ممنوع تھا اور عرب کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اگر ایسا ہو جاتا کہ کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے اور وہ کیا یہ مہینہ اگر حرمت والا ان میں داخل ہو جاتا تو اس کے اندر جو ان کے بڑے بڑے جو کیا پادری ہوتے تھے یا عرب مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ اس مرتبہ مہینہ آگے چلا گیا ہے، اس کی جگہ دوسرا آ گیا ہے، اور وہ لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا اور یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں یہ متعین ہو گئے۔ تو اب رجب کی جو فضیلت ہے اس کے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ رجب کے مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے جو مہینہ آج چل رہا ہے اور اس کی آج کی 26 تاریخ ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی ان مہینوں کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ ملا علی قاری اس حدیث کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہماری طاعت و عبادت میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کے اعمال روزہ تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کریں اور ہم کیا کر سکیں کہ اجر و ثواب کے اندر بڑھ جائیں۔ تو ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ اسی کے ساتھ بار روایت سے اس رات میں قبولیت دعا کا بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی کہ اگر کوئی مومن بندہ ان 5 راتوں کے اندر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ان میں سے وہ شب جمعہ ہے یعنی جمعہ رات والی، اس کے بعد رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات،
عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ہے کہ ان راتوں کے اندر اگر کوئی بندہ کیا کرے کہ عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ماہ رجب یہ ایک حرمت والا مہینہ، دوسرے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم کو ان 2 مہینوں کے اندر برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر کہ اس رات جو رجب کی پہلی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، کسی آدمی کی دعا کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رجب میں روزے رکھنے سے متعلق الگ سے کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایسا نہیں۔ وہ تو نفل روزے آدمی جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور اتنی زیادہ فضیلت اس مہینے کی نہیں۔ البتہ روزہ ایک نیک عمل ہے، اور پھر رجب کا اشہر حرم میں سے ہونا تو یہ دونوں مل کر عام دنوں سے زائد حصول اجر کا ثواب کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اشہر حرم کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ یہ وہ بھی بہت محترم اور بہت اچھی چیز ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر وہ جمع ہو جائے تو وہ تو اجر کے اعتبار سے بڑھ جائے گا۔ لیکن جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 27 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ رجب کی 27 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ 27 جب تاریخ آتی ہے، 26 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے وہ 27 کے اندر شمار ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس کے بعد 27 کو روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس کی کوئی بھی وضاحت موجود نہیں ہے، اس کا شب معراج کہنا بھی درست نہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کون سی رات کے اندر ہوئی؟ اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی۔ اس کے بارے میں یعنی جس سال معراج کروائی گئی عموماً 10 اقوال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل ہوئی، ابن جوزی کا قول ہے کہ ہجرت سے 8 ماہ قبل ہوئی، ابو ربیع بن سالم کا کہنا ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل ہوئی، ابراہیم الحربی کا کہنا ہے کہ ہجرت سے 11 ماہ قبل ہوئی۔ اسی طریقے سے اس بارے میں 10 قول ہیں، لیکن کوئی کسی کے بارے میں کہ یہ مشہور وہ کوئی بھی نہیں۔ جس کو کیا ہے ان اقوال میں سب سے زیادہ مشہور قول جس کو ترجیح دی گئی تو وہ یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل کا ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ لیکن معراج کس مہینے میں ہوئی اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ کس میں، اس میں بھی بہت سارے ہیں۔ بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر ہوئی، بعد نے لکھا ہے کہ ربیع الاخر کے مہینے میں ہوئی۔ اس کے علاوہ عبد الغنی بن سرور المقدسی نے رجب کے مہینے کو ترجیح دی ہے، اور یہی قول بھی مشہور ہوا ہے۔ لیکن اس کس رات میں ہوئی اس کے بارے میں بہت کیا اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول مشہور ہیں۔ پہلا قول جمعے کی رات کا، دوسرا قول ہفتے کی رات کا، تیسرا قول پیر کی رات کا ہے۔ چونکہ معراج کی تاریخ میں سخت اختلاف ہے، اولن تو سال کے بارے میں اختلاف، پھر اس کے بعد مہینے کے بارے میں اختلاف، پھر اس کے بعد رات کے بارے میں اختلاف، کہ ہر چیز کے اندر اختلاف ہے۔ اس لیے اس رات کی تعیین میں حتمی قول اختیار کرنا آسان نہیں ہے کہ کون سی رات میں ہوئی اور کون سی رات کے اندر نہیں ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں شب معراج کی تعین میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اس کا صاف سا جواب یہ ہے کہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہوئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا کہ اس کے اندر فلاں روزے رکھے جائیں یا فلاں نمازیں ادا کی جائیں یا اس رات کے اندر جاگا جائے یا کوئی عبادت کی جائے۔ اس طرح کوئی واقعہ یا کوئی حدیث مذکور نہیں ہوئی، اس لیے صحابہ نے اس کے بارے میں کیا ہے کہ ذکر بھی نہیں کیا، اور جب ذکر ہی نہیں کیا تو پھر اس کے بارے میں اختلاف رہا۔
اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور نقل کو کیا کرتے تھے؟ محفوظ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے کیسے تھے، چلنے کا طریقہ کیا تھا، سونے کا، جاگنے کا ہر طریقہ کیا تھا۔ اور یہ ایک واقعہ کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا کہ زمین سے لے کر کے ساتوں آسمانوں تک اور جنت و جہنم تک کی سیر کی، اس واقعے کو محفوظ نہیں رکھا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات کے شب میں خرافات و بدعات کے بھرمار کا شدید خطرہ تھا کہ لوگ اس رات کے اندر کیا کرنے لگیں گے؟ بدعتیں کرنے لگیں گے، خرافات کرنے لگیں گے، جیسا کہ آج ہمارے زمانے کے اندر ہے۔ صحابہ کرام کو یہ خطرہ لاحق ہوا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کو بند کرنے کی غرض سے اس کو مبہم رکھنا ہی ضروری سمجھا کہ اس کو بیان نہ کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر بیان ہو جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اسی رات کے اندر ہوئی ہے تو لوگ فتنے کے اندر پڑیں گے اور اس کے اندر وہ طرح طرح کی بدعات کو کیا کریں گے؟ سر انجام دیں گے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عشق و محبت تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رات اعزاز والی رات تھی اس کے اندر بہت زیادہ خوشی ہوئی، لیکن انہوں نے فتنے کے سد باب کے لیے اس کو کیا کیا؟ بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس رات کے اندر جاگنا یا اس رات کے اندر یہ سمجھ کر عبادت کرنا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے باقی راتوں کے مقابلے میں، بالکل سراسر بدعت ہے۔ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اس رات کے بارے میں اختلاف ہے۔ شب قدر کے بارے میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر اتنی تعین ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی آتی ہے، لیکن جو یہ شب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس کے سال کے اندر، مہینے کے اندر اور دن کے اندر ہر اعتبار سے اختلاف ہے۔ اس لیے اس کسی ایک کو متعین کر لینا اور پھر اس کے اندر عبادت کے اندر لگ جانا، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح حدیث، دعا اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل توبہ بلیورز کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔